بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ نے جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ تنہائی پسند ہو گئے اور آپ نے غار حرا میں خلوت نشین اختیار فرمائی اور کئی دن اور راتیں وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر میں مشغول رہنے لگے۔ جب تک گھر آنے کا دل نہ چاہتا تو شاہ ہمراہ لیے ہوئے وہاں رہتے۔ تو شاہ ہمراہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے اور خود تو شاہ ہمراہ لے کر پھر وہاں خلوت گزین ہو جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حرا میں ہی قائم پذیر رہے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ظاہر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھ کو نہایت زور سے بھینچ کے مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ پھر اس نے کہا، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھینچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور آپ کا رب بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت ختیجہ کے یہاں تشریف لائے اور فرمایا، مجھے کمل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ کو کمل اڑا دیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے، مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فضیلہ کے مالک ہیں۔ آپ تو خنبہ پرور ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ فرم کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان بے وقت ضرورتوں خاری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جہالت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے۔ چنانچہ انجیل کو بھی حسب منشائے خداوندوں نے عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ انجیل سریانی زبان میں نازل ہوئی تھی، پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا۔ ورقہ اسی کو لکھتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے اپنے حالات بیان کیے اور کہا، اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجیے۔ وہ بولے، اے بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سنواؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر
वर्का बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूज मुजीज राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वही देकर भेजा था। काश मैं आपकी इस अहद नबूवत शुरू होने पर जवां उम्र होता। काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनके सादिको अमीन मकबूल हूँ। वर्का बोले, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया, लोगों ने उसके दुश्मन हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे तक वही की आमदे मकसूद रही। सही बुखारी हदीस नंबर 3।